اللہ تعالیٰ نے انسان کی اصلاح کے لیے ہر دور میں اپنی نیک اور صالح انسان کو منتخب کیا تاکہ وہ انسانوں میں امن، محبت اور ایک دوسرے کا احساس پیدا کر سکیں۔ تو ایسے ہی اللہ نے اپنے نبی صالح علیہ السلام کو قوم سمود کے لیے نبی بنا کر بھیجا، لیکن افسوس اللہ کے نبی جیسے ہی انسانوں کو اپنے دین کی طرف بلانے لگے تو وہ انسان حضرت صالح علیہ السلام کا ہنس ہنس کر مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، اے صالح، اگر تو سچ میں اللہ کا نبی ہے تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دے جو پورے شہر کو دودھ پلائے۔ تو ویسے ہی اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے اور اللہ کے دربار میں دعا کی، اے اللہ، یہ لوگ شاید تیرے اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لائیں۔ اے اللہ، ان لوگوں کو اونٹنی نکال کر دکھا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے دعا کی تو پہاڑ کو چیر کر ایک اونٹنی نکل آئی اور لوگوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کو دیکھ کر پوری قوم حیران ہو گئی اور اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگو، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے۔ جو اللہ پہاڑ کو چیر کر اونٹنی کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ اس کائنات کا مالک ہے۔ اے لوگو، پتھروں کو نہ پوجو، آگ کو نہ پوجو، اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کے کرم سے وہ اونٹنی پورے شہر کو دودھ پلاتی رہی اور اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، یہ جو ساتھ میں چشمہ ہے، اس کا پانی ایک دن تم پیو، ایک دن یہ اونٹنی پیے۔ لوگوں نے یہ بات تسلیم کر لی۔ پھر اس چشمے کا پانی ایک دن لوگ پیتے تھے اور ایک دن اونٹنی پیتی تھی۔ لیکن افسوس، شیطان نے انسانوں کو بھٹکایا اور کہا کہ اس پانی پر قوم سمود کا حق ہے، اونٹنی کا نہیں۔ اور شیطان نے ایک شخص کو لالچ دی کہ اس شہر کی سب سے خوبصورت عورت سے تمہارا نکاح کروائیں گے، تم صرف ایک کام کرو، تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو۔ اس کا نام کتھار بن سالف تھا، جو ایک طاقتور اور وحشی تھا۔ اس نے نوکدار خنجر بنائے اور کہا کہ اس اونٹنی کو میں مار دوں گا۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے رہے، اللہ سے ڈرو، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، ایک دوسرے کا احساس کرو۔ لیکن افسوس، وہ لوگ اس بات کا مذاق اڑاتے۔ پھر ایک دن کتھار بن سالف نے بے دردی سے اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹ دیے اور پورا شہر تماشا دیکھتا رہا۔ پورا شہر خوشیاں منانے لگا اور کہنے لگا کہ ہم نے صالح کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اور سارے لوگ کہنے لگے، اے صالح، اگر تیرا اللہ سچا ہے تو اپنے اللہ کو بول ہم پر عذاب لے آئے۔ پھر اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، 3 دن میں اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور جو پتھروں کے گھر بنا کے تم رہتے ہو وہی گھر تم پر آ گریں گے اور تم سب فنا ہو جاؤ گے۔ سب ہنستے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ اس میں سے 9 لوگ یہ سازش بنانے لگے کہ صالح اور اس کے خاندان کو قتل کر دیں۔ پھر جیسے ہی وہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے گئے تو آسمان سے ایک پتھر آ گرا اور وہ سب لوگ فنا ہو گئے۔ پھر یہیں سے عذاب کی شروعات ہوئی۔ پوری قوم کے چہرے سیاہ ہونے لگے، آسمان سے آگ گرنے لگی اور سب فنا ہو گئے سوائے صالح علیہ السلام کے اور جو لوگ ایمان لے آئے تھے۔ اور صالح علیہ السلام اپنی قوم کی لاشوں کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ کاش تم لوگ ایک دوسرے کا احساس کر لیتے اور اللہ پر ایمان لے آتے۔